حقیقی مذکر یا مؤنث ہیں، کیونکہ ان میں وہ میل فیمیل والا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اچھا، اب مذکر اور مؤنث ہم نے پڑھا۔ اب مؤنث کی کچھ آگے اقسام ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، وہ مؤنث اسم جس کے مقابل فی الواقع کوئی مذکر موجود ہو، یعنی مؤنث حقیقی کسی جاندار میں ہو سکتی ہے، مثلا ام، بنت، اخت، امرأۃ، بقرۃ وغیرہ۔ مؤنث حقیقی کے لیے اردو میں ایک جامع لفظ مادہ موجود ہے، یعنی مادہ اور نر، اردو میں یہ دو الفاظ ہیں۔ جو میل ہوتا ہے اس کو مادہ کہتے ہیں، اور جو میل ہوتا ہے اس کو نر کہتے ہیں، اور جو فیمیل ہوتا ہے اس کو مادہ کہتے ہیں۔ یہ مؤنث حقیقی کی تعریف ہوگی کہ مؤنث حقیقی کیا ہوتی ہے۔ اب مؤنث لفظی، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، وہ اسم جسے مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو، مثلا مروحۃ، شمس، صحراء، حسنہ۔ اب یہ الفاظ جو ہیں یہ مؤنث لفظی ہیں، یعنی مروحۃ پنکھا، ہم اس کو جو لفظ پنکھا ہے ہم اس کو مذکر استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا جو متبادل لفظ عربی میں ہے وہ مروحۃ ہے، اور یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ مروحۃ یہ ایک مؤنث لفظ ہے، کیا پنکھا جو ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی فیمیل بھی اس کی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، یعنی پنکھا ایک بے جان چیز ہے، اس لیے اس کے لیے عربی میں مروحۃ جو مؤنث لفظ ہے وہ مؤنث لفظی ہے، مؤنث حقیقی نہیں ہے۔ اسی طرح سے شمس، ہم لفظ سورج کو مذکر استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں شمس مؤنث ہے۔ اسی طرح صحراء اور حسنہ، صحراء کا مطلب صحرا ہے، یہ بھی ہمارے ہاں مذکر استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں مؤنث ہے۔ حسنہ سب سے اچھی وغیرہ، یہ عربی میں مؤنث لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے جانا کہ ہمیں اسم کے بارے میں چند چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ ایک تو اس کی تذکیر و تانیث یعنی مذکر و مؤنث ہونا، دوسرا اس کا واحد تثنیہ یا جمع ہونا۔ تثنیہ دو کے لیے ہوتا ہے اور یہ انگلش اور اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ ہاں، عربی کے کچھ الفاظ اردو میں بطور تثنیہ استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کو تثنیہ شمار نہیں کیا جاتا، مثلا کونین وغیرہ۔ اسم کا معرفہ نکرہ ہونا یہ بھی ضروری ہے کہ معلوم ہو، اور اسم کا اعراب یعنی رفع نصب جر، یا اسم کا مرفوع منصوب یا مجرور ہونا معلوم ہونا ضروری ہے۔ پھر جنس کے لحاظ سے ہم مزید یہاں پر ہم نے پڑھا کہ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اور مذکر وہ جو نر کے لیے یا میل کے لیے لفظ ہو، اور مؤنث وہ جو فیمیل کے لیے یا مادہ کے لیے لفظ ہو۔ لیکن مؤنث جو ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی جو کہ جانداروں میں ہوتا، اور مؤنث لفظی، اس کا مطلب یہ کہ کسی بے جان چیز کا نام کہ جسے مؤنث بولا جاتا ہے ویسے وہ حقیقت میں مؤنث